بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ امام مسلم کی الجامع الصحیح ہے جس میں ہم کتاب الایمان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ طارق بن شہاب کی یہ روایت زیر بحث ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ قال اول من بدا بالخطبہ یوم العید قبل الصلاۃ مروان فقام الیہ رجل فقال الصلاۃ قبل الخطبہ۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ طریقہ تھا اور اسی کو ایک سنت کی حیثیت سے جاری کیا گیا کہ عید کی نماز کے موقع پر امام نماز کے بعد خطبہ دے گا، لیکن مروان نے اس میں یہ بدعت پیدا کر دی کہ وہ عید کی نماز سے پہلے خطبہ دینے لگے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے عید کی نماز سے پہلے خطبہ دیا تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا الصلاۃ قبل الخطبہ، سنت یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے گی اور اس کے بعد عید کا خطبہ دیا جائے گا۔ فقال کا ترک ما ہنالک، تو مروان نے تکبر کے ساتھ یہ جواب دیا کہ یہ طریقہ اب ترک کر دیا گیا ہے، یعنی ہم نے دوسرا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ غالباً یہ ہوئی کہ نماز کے بعد لوگ ان حکمرانوں کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھتے نہیں تھے، چنانچہ خطبے کو مقدم کر لیا گیا، اور اس کے پیچھے یہ بحث بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے یہ خیال کیا ہو کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہمیشہ کے لیے اسی طرح رائج رہنا چاہیے، بلکہ خطبے کا معاملہ ہے، مسلمانوں کے حکمران کو دینا ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو پہلے بھی دے سکتا ہے۔ یہ ایک غلط رائے تھی، لیکن بہرحال اس زمانے کے حکمرانوں نے جیسے کہ یہاں حدیث میں بیان ہوا ہے اس کو اختیار کیا، تو ایک شخص نے ان کو کھڑے ہو کر توجہ دلائی۔ فقال ابو سعید اما ھذا فقط قضا ما علیہ، ابو سعید کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں موجود تھا تو میں نے خیال کیا کہ اس شخص نے اپنا فرض ادا کر دیا، یعنی جس نے مروان کو توجہ دلائی اس کے توجہ دلانے پر وہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فرض جو اس نے پورا کیا، اس کے بارے میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے کوئی برائی دیکھی اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ہاتھ سے روک دے، پھر اگر یہ ممکن نہ ہو تو زبان سے اس کا ازالہ کرے، اور اگر یہ بھی اس کے لیے ممکن نہ ہو، اس کی بھی وہ ہمت نہ رکھتا ہو، تو دل میں اس کو برا کہے، اس لیے کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ یہ روایت انہوں نے اس موقع پر بیان فرمائی۔ اسی مضمون کی ایک دوسری روایت بھی یہی نقل ہوئی ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود یہی مضمون بیان فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، کہ جو نبی بھی کسی امت میں اس سے پہلے آیا ہے الا کان لہ من امتی حواریون و اصحاب، تو اس کی امت کے اندر سے اس کے شاگرد بھی پیدا ہوئے، اس کے صحابہ بھی ہوئے، یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ، وہ اس کے زمانے میں اس کے طریقے کی پیروی کرتے تھے، اس کا حکم مانتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون، پھر اس کے بعد ایسے لوگ، ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین ہو جاتے تھے جو کہتے تھے مگر وہ بات کرتے نہیں تھے، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور ایسی باتیں کرتے تھے جن کی انہیں ہدایت نہیں کی گئی تھی، پیغمبر کی طرف سے نصیحت نہیں کی گئی تھی۔ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدَيْهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو جس نے اپنے ہاتھ سے ان کے ساتھ جہاد کیا وہ بھی مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جس نے اپنی زبان کے ساتھ ان سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جس نے اپنے دل میں ان سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، لیکن اس سے نیچے پھر رائی کے برابر بھی ایمان نہیں رہ جاتا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے دین میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن مجید نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ اہل ایمان کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو
اچھی باتوں کی تلقین کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ معروف ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو سارے انسانوں کے نزدیک مسلمہ طور پر اچھی چیزیں ہیں۔ معروف کے معنی یہ ہے کہ جانی پہچانی بھلائیاں، وہ چیزیں جن کے لیے انسان کو کسی خاص مذہب کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، انسان کا ضمیر، انسان کی فطرت ان کی گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ یہ اچھی چیزیں ہیں۔ اور منکر وہ چیزیں ہیں جو اس کے برخلاف ہیں، یعنی جن کے بارے میں انسان کا ضمیر، انسان کے اندر حادثہ اخلاقی اور پوری انسانیت کا تجربہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بری چیزیں ہیں۔ تو ہمارے دین میں ہر شخص کی یہ ذمہ داری بیان کی گئی ہے کہ وہ گرد و پیش کے ماحول کے بارے میں متنبہ رہے، اگر کسی برائی کو دیکھے تو اس کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلائے اور اچھی باتوں کی تلقین کرے۔ اس کا پھر ایک دائرہ وہ ہے جس میں انسان کو اختیار حاصل ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے گھر میں ایک طرح کا اختیار رکھتا ہے، انسان کسی ریاست میں بسا اوقات حکمرانی کے منصب پر فائز ہوتا ہے تو وہاں ایک طرح کا اختیار رکھتا ہے، وہ کوئی ادارہ بناتا ہے، کوئی نظم قائم کرتا ہے تو اس میں ایک طرح کا اختیار رکھتا ہے۔ تو جو دائرہ اختیار ہے انسان کا، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس ترتیب سے آدمی کو برائی کا ازالہ کرنا چاہیے۔ نیکی کی تو ہر حال میں تلقین ہی ہوگی، اس سے آگے بڑھ کر کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو برائیاں ہیں، کوئی کم تولتا ہے، کوئی دھوکہ دیتا ہے، کوئی فریب دیتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی بددیانتی کرتا ہے، تو یہ ظاہر ہے مسلمہ برائیاں ہیں، ان سے دائرہ اختیار میں انسان کو روکنا چاہیے۔ اور روکنے کی یہ ترتیب بیان کی گئی ہے کہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آدمی ہاتھ سے اس چیز کا ازالہ کر دے، یعنی اس کو چونکہ اختیار حاصل ہے تو اپنے اختیار کو استعمال کر کے وہ برائی نہ ہونے دے۔ لیکن بعض اوقات انسان اس کی ہمت نہیں رکھتا ہوتا اور وہ دوسروں کا مقابلہ اس طرح سے نہیں کر سکتا یا ماحول ایسا نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ اگر اس کی ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، تو پھر زبان سے برا کہے، اور اگر اس کا بھی حوصلہ نہیں ہے اور دائرہ اختیار میں وہ یہ ہمت نہیں کر پا رہا تو پھر اپنے دل میں برا سمجھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ دائرہ اختیار کا یہ حکم تھا، اس لیے بہتر تو یہی تھا کہ وہ ہاتھ سے اس کا ازالہ کرتا۔ وہ اگر دل میں برا سمجھتا ہے تو وہ ایمان کے سب سے کمزور درجے پر آ جاتا ہے، اور دل میں بھی برا نہیں سمجھتا تو پھر اس کے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو اس طرح گویا یہ بات بتائی گئی کہ انسان کو اپنے دائرہ اختیار کے اندر برائی کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے دائرہ اختیار سے باہر آدمی اس اختیار کو استعمال کر سکتا ہے، بہرحال اس کو زبانی سے بات کہنی ہے۔ اسی وجہ سے جس صحابی نے اس روایت کو بیان کیا، انہوں نے یہ تبصرہ بھی اس پر کیا کہ جب اس مروان کو زبان سے روک دیا تو اپنے اوپر عائد ہونے والا فرض ادا کر دیا، کیونکہ یہ وہ موقع نہیں تھا جس میں ہاتھ سے اس کو روکا جاتا۔ دائرہ اختیار کے اندر یہ ترتیب ہے، اس کے باہر بہرحال آدمی زبانی سے تلقین کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔